نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله المولانا العلي العظيم. أما بعد. بزرگان قوم، دانشوران قوم، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عرس سے مبارک کا موقع ہے، اور کل ہم نے خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہرا لیا۔ وقت کافی کم ہے، لہٰذا میں مختصراً بحر عام کیا ہے، بحر عام کسے کہا جاتا ہے، مختصراً قرآن کی روشنی میں بیان کرتا چلوں۔ آپ نے کئی مرتبہ اور زندگی میں ہمیشہ اس بات کو سماعت کیا ہے کہ بحر کے معنی فیض کے ہیں۔ فیض کیا ہے، فیض کسے کہا جاتا ہے، اس کی تشریح ظاہری طور پر یا پھر قول کے ذریعے بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ دنیا میں بھی جو چیزیں انسین ہوتی ہیں، جو نظر نہیں آتی، انہیں ایلیبوریٹ نہیں کیا جا سکتا، انہیں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، انہیں ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر وائروں میں جانے والا کرنٹ، بجلی، آپ اس کو ڈسکرائب ایکسپلین نہیں کر سکتے، بلکہ اسے فیل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اسے چھو گے تو فیل ہوگا۔ اسی طرح کسی کو تکلیف ہے، چاہے وہ تکلیف دانت میں ہو، چاہے وہ تکلیف سر میں ہو، چاہے وہ تکلیف پیٹ میں ہو، تکلیف کہیں بھی ہو، آپ تکلیف کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ تکلیف کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، بلکہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ فیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوا ہے، ہوا کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ ہوا کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ہوا کو فیل کر سکتے ہو کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، آپ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہو۔ اور فیض بھی آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے، فیض کا ایکسپلیشن نہیں کر سکتے، بلکہ آپ فیض کو محسوس کر سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے تابع کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ تمہارے تابع کر دیا ہے۔ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پوری کی پوری بھرپور تمام نعمتیں، باطنی اور ظاہری دونوں نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اللہ نے فرمایا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں لڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی کھلی دلیل ہوتی ہے۔ لہٰذا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا اہم ذکر فرمایا۔ پہلی چیز اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ظاہری نعمت بھی عطا کی ہے، ہم نے باطنی نعمت بھی عطا کی ہے۔ اب ظاہری اور باطنی نعمت کیا ہے؟ ہم اگر قرآن کے اسرار اور رموز کو دیکھیں، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تحقیق کریں، تو ہم اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو نبوت عطا کی، یہ ظاہری نعمت ہے، نبوت عطا کی۔ بعض جگہ اللہ نے نعمت کے لیے نبوت کا لفظ استعمال کیا ہے، چنانچہ اللہ نے ظاہری طور پر نعمت عطا کی وہ نبوت ہے، اور باطنی نعمت جو عطا کی اللہ نے وہ ولایت ہے۔ لہٰذا ظاہری نعمت اگر ہم دیکھیں، انسان شریعت پر عمل کرتا ہے، یہ آپ کی ظاہری نعمت ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، یہ آپ کی ظاہری نعمت ہے، انسان ظاہر کرتا ہے، ظاہر انسان سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن باطنی نعمت جو معرفت ہے، جو حقیقت میں انسان کی زندگی کا مقصد ہے، چنانچہ اس معرفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، باطن میں رکھا، اسی لیے باطنی نعمت عطا کی گئی۔ اور فیض جو ہوتا ہے، بحر عام جو ہوتی ہے، بحر عام فیض جو حاصل کیا جاتا ہے، وہ فیض کے ذریعے انسان اپنے باطن کو سنوارتا ہے، ولایت کے ذریعے انسان اپنے باطن کو سنوارتا ہے، معرفت کے ذریعے انسان اپنے باطن کو سنوارتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، وہ قرآن جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اب قرآن کو شفا کیوں کہا گیا؟ قرآن کس طرح شفا ہوتی ہے؟ چنانچہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت انسان کو عطا کر رہا ہے۔ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انسان جب قرآن پڑھتا ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور انسان جب قرآن پڑھتا رہے گا اتنا ہی مضبوط اللہ سے رشتہ ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ سے نزدیکی ہوگی۔ تو انسان قرآن کے ذریعے اپنے باطن کو پاک کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے اپنے باطن کو صاف کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو شفا کہا گیا، اور شفا اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ کا فیض ہو۔ چنانچہ قرآن بھی شفا کے معنی میں ایک فیض ہے جس کے ذریعے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی آیتوں کو نازل فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمام چیزیں عطا کی ہیں، ظاہری نعمت بھی عطا کی ہے، باطنی نعمت بھی عطا کی ہے۔ اور انسان کا تعلق اگر ہم دیکھیں، انسان کا جسم اور روح کا تعلق ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اس وقت انسان مردہ قرار دیا جاتا ہے، انسان کو میت قرار دیا جاتا ہے، انسان کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، انسان مر جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے، اللہ نے شریعت کے ذریعے انسان کے جسم کو پاک کرنے کا انتظام فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روح کی پاکی کے لیے ولایت کو ذریعہ بنایا، معرفت کو ذریعہ بنایا، فیض کو ذریعہ بنایا، اور فیض اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی عطا کرتا ہے۔ سب قرآن نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یقیناً ہم زیادہ نہیں کرتے ظالموں کے ساتھ مگر خسارے ہی میں۔ یعنی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل
فضل سے جو انسان اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے فیض سے، جو انسان قرآن مجید کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ ظالم کہلاتا ہے، جو اللہ کے فضل سے محروم ہو جائے وہ ظالم کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، نبوت کے ذریعے ظاہری نعمت کو جاری رکھا، تو وہیں پر ولایت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی نعمت کو جاری رکھا، اور یہ نبوت اور ولایت کا فیض انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے خالد لطیف صاحب سے یہ سماعت کیا، یہ سنا کہ خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدوی و مہدویت قیامت تک باقی رہے گی، تو اسی طرح یہ فیض بھی نبوت اور ولایت کا قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے اس روایت کو بھی سماعت کیا کہ آج ہمارا وہ وقت رونے کا وقت ہے، کیونکہ آج ہم میں تعلیمات امامنا مہدی موعود موجود نہیں ہے، ہم میں وہ عشق خدا موجود نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ آج کا ماحول، آج کے حالات، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو دنیا جس نازک دور سے گزر رہی ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ایسے حالات میں بھی مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے ہیں، مسلمان توبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں اگر دیکھیں تو موجودہ مسلمان اللہ کے فیض سے محروم ہو چکے ہیں، موجودہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے محروم ہو چکے ہیں، اور آج ہم جو بہرعام نعرہ لیتے ہیں صرف اور صرف ہمارے لیے فارمیلٹی بن کر رہ گئی ہے، ایک رسم بن کر رہ گیا ہے۔ ارے فیض تو وہ ہوتا ہے کہ انسان فیض حاصل کرنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، انسان کے دل بدل جاتے ہیں، انسان کی روح بدل جاتی ہے، انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے مثال دی تھی کہ اگر انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، انسان تکلیف بیان کر سکتا ہے لیکن ایکسپلیشن نہیں کر سکتا، اسے ڈسکرائب نہیں کر سکتا، اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے دوا دیتا ہے، دوا دینے کے بعد ڈاکٹر مریض سے یہ کہتا ہے کہ تم فلاں چیز کا پرہیز کرنا، اگر تم پرہیز کرو گے تو یہ دوا اثر کرے گی، اگر پرہیز نہیں کرو گے تو دوا اثر نہیں کرے گی۔ ہم شوگر کے پیشنٹ کو ہی لے لیں، ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ہی لے لیں، ایک طرف ڈاکٹر ہمیں گولی دیتا ہے، ہمیں انجیکشن دیتا ہے، ہمیں انسولین دیتا ہے، اگر ڈائبٹیز کا مریض انسولین بھی لے رہا ہے، گولی بھی کھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر جس چیز سے منع کرتا ہے کہ اسٹارچ فوڈ نہ کھائیں، شوگر نہ کھائیں، میٹھا نہ کھائیں، اگر وہ میٹھا بھی کھاتا رہے اور دوا بھی لیتا رہے تو انسان کو انسولین کام نہیں کرے گا بلکہ دوا کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح جب ہم فیض لے رہے ہیں، ہم اپنا فیض اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم اپنے باطن کو پاک کریں، اپنے روح کو پاک کریں۔ اگر ہم ظاہری طور پر ظاہری نعمت شریعت پر ہی مکمل عمل نہیں کرتے تو ہمیں یہ فیض کام نہیں دے گا، ہمیں یہ فیض کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے شریعتاً طور پر، ظاہری طور پر ہم ان چیزوں سے دور نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، حلال و حرام میں ہمیں تمیز باقی نہیں رہی ہے، تو کیسے ہم پر فیض اثر کرے گا، کیسے ہماری روح پاک ہوگی، کیسے ہمارا باطن پاک ہوگا؟ لہٰذا فیض یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ ولایت محمدیہ کا فیض ہے، یہ تو اثر کر ہی رہے گا، لیکن اس کے لیے چاہیے کہ پہلے ہم ان چیزوں سے دور رہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ حالات یہ کووڈ-19 کو دیکھتے ہیں، سارے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ ساری دنیا اس نازک دور سے گزر رہی ہے، ایسے حالات میں بھی مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم دیکھیں آج ہماری نظروں کے سامنے آئے دن اگر ہم فون کھولتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پر، کبھی فیس بک پر، کبھی ٹویٹر پر، کبھی ٹیلی گرام پر، کبھی انسٹاگرام پر، ہر طرف سے میسج دیکھیں، ہر جگہ ہمیں ایک ہی نیوز نظر آتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ صبح ہم فون کھول دیں تو کسی کی موت واقع ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی رات میں خبر آتی ہے، کبھی دن میں خبر آتی ہے۔ آج بے اخلاقی کا ایک سیلاب ہے جو ہمیں ہمارے اخلاق
اخلاق سمیت ہمارے دین سمیت ہمیں لے ڈوبنا چاہتا ہے. گمراہی کا ایک سیلاب ہے جو ہمیں اخلاق اور ہمارے دین کے ساتھ لے ڈوبنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس کی بندگی نہیں کی، اس کی عبادت نہیں کی. ہم نے رسول کو پہچانا، رسول پر ایمان لے آئے، لیکن ہم نے ان کی اطاعت نہیں کی، ہم نے ان کی اتباع نہیں کی. ہم نے خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا، ہم نے ان کی تصدیق کی، لیکن ہم نے کبھی ان کی اتباع نہیں کی، ہم نے کبھی ان سے محبت نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کی اطاعت نہیں کی. اور آج آئے دن ہم اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفن کرتے ہیں، کئی لاشوں کو ہم نے دیکھا، کئی میتوں کو ہم نے دیکھا. ہمارے سامنے روز کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، ہمیں چھوڑ رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ہم سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہماری زندگی کی وہی روش ہے جو پہلے روش تھی، وہی طریقہ ہے جو پہلے طریقہ تھا. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی بدلے، اپنا محاسبہ کریں، اپنے حالات بدلیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے آئیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے لیے عبرتناک حادثہ ہے کہ انسان اس عبرتناک حادثے کے ذریعے اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزارے. اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو جاری کیا جس میں بیچ میں ایک پردہ ہے، جو اس سے تجاوز نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے. ہم اگر اس تفسیر کو جس طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا باطن بھی ہے، قرآن کا ظاہر بھی ہے، چنانچہ وہ علماء جن کا تعلق یا جن کی نظر ظاہر پر تھی یا صرف اور صرف جن کی نگاہیں ظاہر پر تھی، انہوں نے ظاہری تفسیر کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سمندروں کو جاری کر دیا. اور آج آپ یوٹیوب پر کئی ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں کہ اللہ سورہ رحمان جاری ہوتا ہے، دو سمندروں کو بتایا جاتا ہے، ایک سمندر ادھر سے مل رہا ہے، ایک سمندر ادھر سے مل رہا ہے. کوئی کہا کہ گنگا جمنا ہے، کوئی کہا اٹلانٹک اوشین ہے، الگ الگ تفسیریں ظاہری طور پر کی گئیں. لیکن جس طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا باطن بھی ہے، قرآن کے باطن کو اگر دیکھیں، اس آیت سے ہم کنیکٹ کریں کہ اللہ نے ظاہری و باطنی نعمت عطا کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے فرمایا کہ ہم دو سمندروں کو جاری کیا، یعنی نبوت کو بھی جاری کیا اور ولایت کو بھی جاری کیا. شریعت کا سمندر ہے اور معرفت کا سمندر ہے، نبوت کا سمندر اور ولایت کا سمندر ہے، اور ساتھ ساتھ نبی ایک سمندر ہے تو مہدی ایک سمندر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت اور مہدویت، نبوت، ولایت اور شریعت اور معرفت کے سمندروں کو جاری کیا. یہی وہ فیض جو قیامت تک جاری ہونے والا ہے. دونوں کے درمیان پردہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم ان نبوت اور ولایت کے فیض کو حاصل کرو گے، اگر تم نبوت اور ولایت کے فیض کو حاصل کر لو گے، تمہاری روح پاک ہو جائے گی. جب تمہارا باطن پاک ہو جائے گا، اللہ آگے فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ یقیناً دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. جیسا کہ احادیث میں آتا ہے موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے تم مر جاؤ. اگر انسان مرنے سے پہلے اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ان آیت مبارکہ میں نبوت اور ولایت کے فیض کا ذکر کیا. وقت بہت ہی کم ہے، ورنہ اگر ہم ان آیت کی تشریح کرتے بیٹھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی واللہ موقع دے گا، وقت دے گا تو ہم تفصیلاً اور مفصلاً طور پر مرج البحرینی کی جو آیتیں ہیں قرآن کریم رحمان کی، ان پر ہم تفصیلاً آپ سے گفتگو کریں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوئی
کووڈ-19 کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں اپنی جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی ہر منزل کو آسان فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے شیراز مہدی سے بھی سماعت کیا کہ حضرت پیر و مرشد عطن میاں صاحب قبلہ، حضرت پیر و مرشد میاں میاں صاحب قبلہ اور حضرت پیر و مرشد رشید میاں صاحب قبلہ اور پیر و مرشد سجاد میاں صاحب قبلہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے اور ان کے اہل خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے۔ چنانچہ اللہ سے پھر ایک مرتبہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاں اللہ تعالیٰ اس حالات میں اپنے کلام کو، اپنے نبی کی سیرت کو، خلیفۃ اللہ کی سیرت کو سننے کا موقع عطا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ خلیفۃ اللہ نے فرمایا تصدیق بندہ عمل است، کہ بندے کی تصدیق عمل سے ہے، لہٰذا ہم عمل کی طرف آ جائیں۔ اور چنانچہ پھر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، رسول مہدی کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔